صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما صلوا عليه دائما من كفه ماء جرى نحو السماء ليلا سرى سبحان اللہ. سبحان اللہ. في الجنان ساداتنا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما. كل الصحابة قد رضا رب السماوات الأولى سبحان اللہ. من غزاهم فلقد شكا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما صلوا علیہ دائما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلى الله عليه یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ملاقات حبیب سانو عید ہو گئی سبحان اللہ. ملاقات حبیب سانو عید ہو گئی جب حج اکبری تیری عید ہو گئی جب حج اکبری تیری عید ہو گئی تیرا اونچا نامہ سبحان اللہ. فتح نہیں پرچھاواں تیرا اونچا نامہ فتح نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ملاقات حبیب سانو عید ہو گئی سبحان اللہ. جن نے صورت تکی تے محبت رکھی جن نے صورت تکی تے محبت رکھی جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی سبحان اللہ. سبحان اللہ. واسطے پکی اے رسید ہو گئی پیار حیدر قرار مسلمانہ درکار پیار حیدر
شہباز شریف زندہ باد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے، جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بخشش اور مغفرت کا اور اللہ رب العزت دی بے پایا عنایت دے بخشش دا عشرہ ہے. انہاں 10 دنوں دے وچ رب ذوالجلال اپنے بندیاں نوں دی بخشش دا بے حساب ارادہ فرماؤندا ہے تے اہل ایمان نوں مغفرت دے کولوں ہمکنار کردا ہے. اللہ رب العزت دا بے پایا احسان ہے کہ انہیں رمضان المبارک دا مہینہ عطا فرمایا بے شک اور ساری بخشش دا سامان فرمایا. سبحان اللہ. بے شک ابتداءً میں تہاڈی خدمت یہ عرض کرا کہ یہ گھڑیاں بہت ہی قیمتی نے، لہذا انہاں دی قدر کرنی چاہیے اور ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی یاد الہی دے وچ گزرنی چاہیے. اللہ رب العزت دی راہ دے وچ انفاق دے وچ گزرنی چاہیے. اللہ رب العزت دی یاد دے وچ گزرنی چاہیے. سری ویلے تسی بیدار ہوندے ہو روزہ رکھن واسطے تے ضرور تہجد دے نوافل ادا کریا کرو. 2 4 6 8 جنے بھی میسر ہون وقت دے لحاظ دے نال. ویسے تے منقول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 نوافل تہجد دے ادا فرماندے سن. تواڈے اے بھی علم چے کہ سرکار دے تے تہجد فرض سی، ساڈے اوتے فرض نہیں، ساڈے واسطے نفل ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پڑھی ہوئی تہجد سنت ہے. تے آپ 8 نوافل ادا کرتے سن اور ساڈے بزرگان دین نے یہ تلقین کی تھی کہ 8 نفلاں دے وچ پہلی رکعت دے وچ 5 دفعہ اور دوسری دے وچ 3 دفعہ کل شریف پڑھیا جائے. دو کر کے نیت کرو اور اس طرح 8 نفلہ بھی تکمیل کرو. اور 12 رکعت وہ بھی اللہ والوں نے تلقین کیتے نے کہ 12 نفل پڑھو. پہلی رکعت 5 بار کل شریف، دوسری رکعت 3 دفعہ، اس طرح 12 مکمل کرو. ایک طریقہ حضرت صاحب نے یہ بھی بیان فرمایا کہ 2 رکعت یا 12 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت 1 دفعہ کل شریف، دوسری 2 دفعہ، تیسری 3 دفعہ، چوتھی 4 دفعہ اور 12ویں رکعت 12 دفعہ. یہ کدو جدو چند چڑھائی دے وچ ہوئے 15 تاریخ تک، اور جدو چند اترائی ہوئے پھر پہلی رکعت 12 دفعہ، دوسری 11 دفعہ، اخیر جس نے 12ویں رکعت پڑھی جائے تو ادو 1 دفعہ. جنہوں جیڑا طریقہ پسند ہوئے، جیڑا طریقہ انہوں دے واسطے میسر ہوئے، اس طریقے دا یہ نوافل جڑے نے وہ ادا کیتے جا. جس طرح کہ میں عرض کیتا کہ یہ عشرہ مغفرت دا، لہذا ایک عشرے دے وچ بلکہ اکثر اس
استغفار جڑی وہ کرنی چاہیے. اور سڈے صاحب کے مذاہب دے وچ یہ وے کہ زور دی نماز تو بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہ پڑھی جائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دی ایک تسبیح جنہوں آیت کریمہ کیا جاتا وہ دی ایک تسبیح نماز اثر تو بعد پڑھی جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بخشش اے اللہ دے ذمہ اللہ نے کرنی ہے، انہیں کرم کرنا ہے. لیکن اسا اودی بارگاہ دے وچ جتوں تک ممکن ہوئے اپنی عاجزی پیش کر دیا یا اللہ میں اینا کہ کر سکنا، تیری مہربانی نو قبول فرما. بخشش دا مالک ہو، جنت دا مالک ہو، سارا کچھ وہ نہیں دینا ہے، انہیں اپنے حبیب دے صدقے سے دینا ہے. لیکن اپنی انتہائی عجز انکساری پیش کر دیا ہے یا اللہ میں تے گناہگار ہاں، مینوں معاف کر دی، بس اینو قبول فرما. انہوں نے رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ دی رحمت بخشش دے واسطے بہانے مانگ دیے، بہانہ بھی جو ہے اے نہیں آندی کہ بڑے بڑے عمل کیتے جا. لہذا جس قدر ہو سکے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے آیا استغفار کرنی چاہیے تاکہ ذکر الہی ہوئے تو یاد الہی دے وچ انسان دی زندگی گزر ہو جائے. دوستو اور بزرگوں، اج دی اس بابرکت محفل دے وچ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام انہوں دی بارگاہ اقدس دے وچ نظر آنا ہے، عقیدت پیش کرنا ہے اور انہوں دے مناقب تہاڈی خدمت دے وچ عرض کرنے ہیں. اے ذہن وچ رکھو کہ تمام ازواج طاہرات اہل بیت دے وچ شامل ہیں، لیکن جنہ سب تو اعلیٰ مقام جس خاتون نو جس زوجہ محترمہ نو حاصل ہے وہ سیدنا صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ او پاک باز خاتون نے، پاک تینت خاتون نے کہ جڑیاں سب تو پہلا اسلام لیا تھا. کسے مرد نے، کسے بچے نے، کسے نے اسلام نہیں سی لیا تھا، انہوں نے سب تو پہلا سرکار دو عالم کی غلامی نے قبول کیتا. محدثین، مفسرین اور جتنے بھی مورخین نے وہ اس بات کے اتنے متفق نے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ سب تو پہلا مومن ہوئی ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات نے جڑیاں بڑیاں متمول اور مالدار سن، انہوں نے اپنا سارا سرمایہ مال و دولت سرکار دو عالم دی ذات کے اوپر خرچ کر دیتا. دو بندے، دو شخصیات جنہوں نے سب تو زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی امداد کی تھی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، سونیا سا تنو عیالدار پایا سی تے غنی کر دیتا سی. دوستو اور بزرگوں، ابتدا اس طرح ہوئی جیڑا آپ دے نال نکاح دا بھی باعث بنی. آپ دی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملن آئیاں سرکار دو عالم نو. آپ تشریف فرما سن، کھانا کھا رہے سن، آپ اٹھے، استقبال کیتا، پھپھو نو سلام کیتا،
آتقا نو سلام کیتا. ابو طالب دی خدمت چ کہہ لگیاں ساڈا بھتیجا جوان ہویا ہے شادی نہ کر دئیے. فرمان لگے ٹھیک ہے لیکن میرے مالی حالات اس دی اجازت نہیں دیندے. کیوں؟ اس واسطے کہ میری تے اولاد دی کفالت سیدنا علی مرتضیٰ دی کفالت وہ بھی محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا تسی فکر نہ کرو میری سیلی ہے خدیجہ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد میری نے اس سے لی تے میں انہوں نے جا کے کہاں گی کہ آج جننے تواڈے کمی نے نا ابو جال ورگے ابو لہب ورگے عتبہ شیبہ ورگے انہاں جی تسی اڑتے دے مال دے دیو جا کے تجارت کرتے ہیں شام کا سفر کرتے ہیں تے میرے بھتیجے نوں کو اونٹ چار دے دیو انہوں بھی کوئی مال دے دیو وہ بھی تجارت کرن. کہنے لگے ٹھیک ہے جاؤ جا کے کرو گل. جا کے تے گل کیتی. کہنے لگی انج نہیں پہلا ویکھاں گی. مائی صاحبہ کہنے لگیاں اس طرح نہیں پہلا میں ویکھاں گی تے پھر گل کراں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے نال گفتگو ہوئی. میرے دوستوں اور بزرگوں اتنا متاثر ہویا فرمایا آج تو بعد میرا مال جدوں بھی جائے گا وہ دے سربراہ بھی تسی ہو گے تو سارا مال تسی لے کے شام نے سفر کے بعد کر روانہ ہوئے. بڑے لوگوں نے اعتراض کیتا ابو جہل ور گیا نے تے فلانے ور گیا نے تے ڈھینگرے ور گیا جننے بھی چودھری سن سانو چھڈ کے تے تساں ایک نا سمجھ چھوٹے نو جدا تجربہ بھی کوئی نہیں انہاں نوں تساں اڑتے ویتے نے ساڈا سردار مقرر کر دیتا ہے. میسرا نال سی آپ دا غلام کدا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا الوداع مقام تے جس ویلے پہنچے کیا جنہیں کوئی اعتراض ہے نا محمد مصطفیٰ دی سربراہی دے یاد رکھو جن نے جانا ہے بی بی خدیجہ دا حکم ہے جانا ہے تے او سید انبیاء دی سربراہی دے وچ جائے گا نہیں تے آپ پیچھے مکہ نیڑے ہی بھاجو واپس. سارے گھوم کر کے سارے چلے گئے. سرکار دو عالم دی صدارت دے وچ آپ دی سربراہی دے وچ ایک قافلہ روانہ ہویا. تے میں اسرا نو کیا جو تو کو آپ دے کو دیکھے نا چیزاں کوئی معجزات دیکھے کوئی انہونیاں چیزاں دیکھے انہوں نے لکھ لئی مینوں آ کے دسے تینوں انعام دیاں گا تینوں انعام دیاں گی جنہ کہیں گا. میں سرا لکھتا گیا جو راج ویکھیا جے کسی نے آپ دے اتے بدلہ نے سایہ کیتا وہ بھی لکھیا جے آپ دی وجہ نال او اونٹ جڑا کدی چل بھی نہیں سی سکتا تے لڑدا سی او متی ہو گیا تے وہ بھی لکھیا جدوں نفع آیا وہ بھی لکھیا واپس آیا انعام بھی لے. دوستو اور بزرگوں گل بات شروع ہو گئی سی نا. ہن جس وقت ایک قافلہ آیا کامیاب ہو کے آیا نفع مند ہو کے آیا میسرہ نے آ کے بیان کیتا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کمالات بیان کیتے اور جس وقت میسرہ نے سارا کچھ بیان کر دیتا محبت پہلے سی سرکار دو عالم دی. آپ نے اپنی ایک غلامہ کنیزہ نفیسہ نو بلایا کہ اگر انہاں دے نال میرا رشتہ ہو جائے یہ کیسا ہوئے گا. نفیسہ کہنے لگی ہے بہت آدھا ہونا چاہیے. فرمایا بڑے بڑے لوگوں نے یاد رکھو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں 2 شادیاں پہلا ہو چکی ہیں سن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تو پہلا 2 شادیاں ہو چکی ہیں سن لیکن آپ تو بعد پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ
کسی نال شادی نہیں کی انکار کیتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ نال شادی ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں۔ مائی صاحبہ نفیسہ گئیاں سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئیاں، فرمایا اگر تہاڈی شادی ہو جائے تو کی گل؟ فرمایا میرے کو تو ہے کھ نہیں، میں تے ہلے اس شادی دے قابل نہیں مالی طور تے۔ فرمایا مال دی تسی فکر نہ کرو، تانوں بڑا مال ملے گا، تسی رضامندی دا اشار کرو۔ انہوں نے کہا اگر اے صفیق اے نہیں تو پھر میں حاضر ہوں۔ جا کے انہوں نے خوشی کا پیغام پہنچایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس ویلے انہوں نے پیغام سنیا پھر گل بات شروع ہو گئی دونوں کے درمیان۔ فرمایا تسی میرے چاچے نال گل کرو تو میں میرے رشتے دار تہاڈے چاچے نال گل کرن گے۔ گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت ابو طالب انہوں نے نکاح کا خطبہ پڑھیا۔ میرے دوستو گل طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے سانو منظور ہے۔ جس وقت نکاح پڑھے دا خطبہ پڑھیا نا حضرت ابو طالب نے، دوستو اور بزرگوں، وہ خطبہ سن کے انسان ابو بکر السلام ابو طالب کو سلام پیش کرنے دل کرتا ہے، کہنے الحمدللہ بدلنا، شکر ہے اس ذات کا جس نے سانو حضرت ابراہیم دی اولاد چ پیدا کیتا اور سارے قبائل دے وچوں قریش دے وچوں سانو فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اے محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ، اے میرا بھتیجا ہے، ادا میں نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال کرنا۔ نکاح ہے دوستو اور بزرگوں، جس وقت یہ گل ہوئی آپ نے 200 غلام کھڑے کر دیتے، سرکار دو عالم نے بٹھایا کرسی صدارت دے ہوتے، 200 کنیزاں نوں ہی کھڑا کر دیتا۔ انہوں نے کہہ لگیاں اج تو بعد کیا اسی دوویں سارے ایکو نہ ہو جائیے؟ کہ کس طرح ایکو ہو جائیے؟ تو ساڈی مالکہ نے، ساڈی سردار ہے، اسی تیرے خادم ہاں، اسی تیرے نوکر ہاں۔ فرمایا نہیں، اج تو بعد میں بھی محمد مصطفیٰ دی غلام ہوں تے تسی بھی محمد مصطفیٰ دی میں بھی غلام ہوں، میں تانوں آزاد نہیں کیتا تے مصطفیٰ دی غلامی دے وچ دے دیتا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اے او سب تو پہلی خاتون سن جڑے سرکار دو عالم دی زوجیت دے وچ آئیاں، شریکہ حیات سن۔ جس وقت میرے اور تہاڈے آقا تشریف لے کے جاندے سن غار حرا دے وچ عبادت واسطے، تے میرے دوستو اور بزرگوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نوں اوتھے روٹی پہنچاؤندیاں ہوندیاں سن۔ روٹی کی ہوندی سی، ستو ہوندے سن، پانی ہوندا سی، یا ہور کوئی تھوڑی بہت چیز کھان پین واسطے ہوندی سی۔ اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ لے کے جاندیاں سن، ہفتے چ 2 دفعہ 3 دفعہ جنی دفعہ بھی ممکن ہوندا سی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وہ غارے رہار اتنی اچھی ہے کہ بندہ 4 بوتلاں پانی پی کے پھر اتنے چڑھتا ہے۔ تے خدیجہ الکبریٰ دے قربان جاواں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہر تیجے دن جاندیاں۔ آپ ایک دن آ رہی ہیں، جبریل امین حاضر ہو گیا، آ کے بارگاہ رسالت وچ عرض کر دیں یا رسول اللہ، وہ ایک خاتون آ رہی ہیں، انہوں نے بڑی عظمت ہے، انہوں نے بڑی شان ہے، بڑا انہوں کا مقام ہے، وہ تہاڈے واسطے روٹی تے سالن لے کے آ رہی ہیں، میرا بھی انہوں نے سلام، یا رسول اللہ تہاڈا بھی سلام، یا رسول اللہ رب دا بھی انہوں نے سلام ہے، میرا بھی سلام، رب دا بھی سلام، تے تہاڈا بھی سلام ہے۔ تے میں رب دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہوں، اے رب دا سلام لے کے آیا ہوں انہوں نے واسطے۔ آپ تشریف لے کے آئیاں تے سرکار دو عالم مسکرا سے رسان، مسکرا دے آئی۔ خدیجہ الکبریٰ پوچھدیاں نے کملی والیا اج تہاڈے چہرے تے مسکراہٹ کیوں ہے؟
اللہ رب العزت اس طرح ہی ہسدیا رکھے. دوستو اور بزرگوں، جس ویلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام مسکراؤ دیا یا ہس دیا بیٹھتے سن تو وہ دعا کیا کرتے سن، اضحک اللہ سنک، کملی والے تسی اس طرح ہستے ہی رہو. یا رسول اللہ ہسن کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہونے جبریل آیا سی، رب نے تین سلام بھیجا خدیجہ تے جبریل بھی سلام کہتا ہے. آپ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ رب تے سلام ہی ہے، هو السلام علیک السلام، تواڈے تے بھی سونے سلام ہوے تے جبریل دے اوتے بھی سلام ہوئے. سبحان اللہ. اے او خدیجہ الکبریٰ نے جنہاں نوں رب تعالی والوں سلام ہوندا، رب تعالی والوں سلام ہوندا. دوستو اور بزرگوں، جس وقت وحی دا نزول ہویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کو سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے. اور یاد رکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ غمگسار خاتون سن. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے باعث تسلی سن. آپ دے واسطے غمگساری دے اسباب اور خوشی دے اسباب پیش کرتے سن. جس وقت پہلی وحی دا نزول ہویا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر جلوہ گر ہوئے غار حرا تو آپ تشریف لے کے آئے. پھر ارشاد فرمایا اتنی خشیت علی نفسی، مینوں اپنی جان دا خوف ہے، مینوں ڈر ہے. آپ نے تسلی دیتی، تسلی آمیز کلمات کہے. فرمایا اللہ رب العزت کبھی تمہیں ضائع نہیں کر سکتا، رب نے تمہاری بڑی شان بلند کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ پھر آپ نے کمالات کروائے. انک تحمل الکلہ، اسی تے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیندے. وتقرئ الضیف، تسی تے جناب مہمان نوازی فرماندے ہو. وتعین علی نوائب الحق، حق دی تسی تے امداد کرتے ہو. تو ہم تے رب تعالیٰ کدی ضائع نہیں کر سکتا. اے جس وقت آپ نے الفاظ فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا سارا جو بھی بوجھ سی وہ دور ہو گیا. اور جدوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا دے ستائے ہوئے تشریف لے کے آتے سن، آپ ایسی غم گساری کرتے سن. باہر دے جننے دکھ ہوندے سن، جنہ آپ کو درد لوکاں دے کولوں ملیا ہوندا سی، جنیاں تکلیفاں آپ کو ملیا ہوندیاں سن، انہاں دی تسلی دے نال ساریاں ہی دور ہو جاندیاں سن. سبحان اللہ. اج اے ساڈیاں خواتین واسطے اے اسوہ حسنہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا کہ وہ ازواج دے واسطے اپنے خاندان دے واسطے باعث تسلی بن، ہر وقت شکوے نہ کرتے رہا کرن. تے مرداں بھی چاہیے کہ کوئی خواتین کا پورا خیال رکھیا کرن. حضرات محترم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح کہ میں عرض کیتا بہت مالدار خاتون سن، بہت مالدار خاتون سن. 1000 بندہ روز انہوں نے دسترخوان دے اوپر کھانا کھاندا سی. کتنا بندہ؟ 1000 بندہ روزانہ آپ دے دسترخوان دے اوپر کھانا کھاندا سی. جڑا کھانا ملدا سی وہ سونے دے برتناں چ ملدا سی. سبحان اللہ. جس ویلے سونے دے برتناں چ کھانا ملدا سی میرے دوستو تے کھانا کھا چکن تو بعد آپ فرماؤندیاں ساڈے سونے دے برتن بھی تسی نال لے جاؤ. سبحان اللہ. انیاں مالدار سن اسلام تو پہلا، لیکن اسلام تو بعد اتنی خدمت اسلام کی کیتی، سارا سرمایہ مصطفیٰ تو قربان کر دیتا.
پھر آخری وقت دے وچ یہ بھی وقت آیا کہ آپ کے کول کچھ بھی نہیں سی رہ گیا. آپ دے کول ہر چیز آپ نے سرکار دو عالم دے اوتے قربان کر دیتی. ہر چیز نبی پاک کو قربان کر دیتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالیہ چشتی آباد شریف. دوستان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کول تشریف لے کے آئے جدوں کہ آپ دنیا تو رخصت ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا خدیجہ تسی میرے کو کچھ مانگ لو. سا میری بڑی سیوا کی تھی، اسلام کی بڑی سیوا کی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کملی والا ساری عمر میں دیتا ہی ہے، اس طرح ہی کیتا ہے، اس طرح نہیں کیتا نہیں کچھ پھر بھی دسو. فرمایا یہ کہ کل میں بہت زیادہ امیر سا لیکن میں سارا سرمایہ سونے تیرے ہوتے قربان کر دیتا، دین الہی دے واسطے قربان کر دیتا ہے. ہن میرے کو کفن دے واسطے پیسے بھی نہیں، تے مہربانی فرماؤ اپنے کفن دی اپنی چادر جڑی ہے مینوں میرے کفن دے واسطے عطا فرما. آپ نے اپنی چادر اتاری دین لگے. رب تعالیٰ نے تو پیغام کر دیتا، خدیجہ نے سارا مال ساڈی راہ دے وچ قربان کر دیتا ہے، سارا کچھ سانو دے دیتا سو، لہذا یہ کفن کا انتظام ساڈے ذمے، ادا کفن جڑا وہ ساڈے ذمے میں. کملی والیا تسی اپنی چادر بے شک نہ دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسمان عالیہ چشتی آباد شریف. آپ نے وہ چادر واپس سرکار نو نہیں کی. فرمایا اے میرے واسطے باعث برکت تے باعث بخشش ہے، تسی مینوں یہ نال ہی دے دیو. آپ نے وہ چادر بھی عطا کر دی. بیت المالا دے وچ آپ دفن کیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نو پہلا ہجوم کیا جاتا سی، اپنے دستے کرم دے نال آپ انہاں دی قبر دے وچ لیٹے اور برکت پہلا آپ دے چچا حضرت ابو طالب دا وصال ہویا. پہلا حضرت ابو طالب دا اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا. اس سال نو عامل حزن قرار دے دیتا سرکار نے. اے میرے واسطے یہ غم دا سال ہے، میرے واسطے یہ غم دا سال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں ہستیاں دے دنیا تو جان تو آپ کو بہت ہی زیادہ غم ہویا. کیوں؟ اس واسطے کہ ابو طالب دے ہندیا شکار دے وال کسے نے بری نظر کر کے نہیں سی دیکھیا. ابو طالب دی حیاتی دے بڑے بڑے قبائل آپ دے کو ڈرتے سن، بڑے بڑے قبائل دے سردار آپ دے کو ڈرتے سن. کسے نے جرأت نہیں سی محمد مصطفیٰ دے اتنے کوئی نظر اٹھا سکے، کوئی انگلی اٹھا سکے، کوئی آپ کو تکلیف دے سکے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو سن کہ جدوں بھی آپ پریشان ہو کے کارا دیا سن، آپ نے تسلی آمیز الفاظ وہ انی ڈارس بنا دے سن، سرکار سارے غم جڑے دنیا دے اوپر جاتے سن. اس واسطے یہ سالوں عامل حزن قرار دیتا ہے. دوستو اور بزرگوں، بڑے علم دے وچ شیب ابی طالب دا واقعہ ہویا، سوشل بائیکاٹ ہویا. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال مقاطعہ کر دیتا گیا، قطع تعلق کر دیتا، اعلان ہو گیا. کعبہ مکرمہ دے اوتے ایک تحریر لے کے آویزہ کر دیتی گئی کہ انہاں دے نال کوئی تعلق نہ رکھے. جڑا انہاں نوں کھانا پہنچائے گا، جڑا انہاں نوں کوئی رسدوں دا سامان پہنچائے گا، او دا ساڈے نال
گا، وہ مکہ مکرمہ دے وچ داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہت زیادہ سخت الفاظ دینا لکھ دیتا گیا۔ حضرت ابو طالب نے اس موقع دے اوتے او قربانی دا مظاہرہ کیتا جڑا انہاں دا حصہ کسے دا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات نو جسے سون دا وقت آنا، سارے لوگوں نے سو جانا، ابو طالب نے جاگدیا رہنا، تے ابو طالب نے اپنے ایک بیٹے نو اٹھاؤنا، اودے ستیا انہوں اٹھا کے جتھے میرے اور تواڈے آقا آرام فرما ہوندے سن اوتھے لٹا دینا، اور سرکار دو عالم نو اٹھا کے اودی جگہ تے لٹا دینا، تاکہ کوئی تکلیف دے تے اے سمجھ جائے کہ مصطفیٰ ایتھے ہی ستے سن، او انہاں دی جگہ تے حملہ کرے، انہاں دی تھاں دے اوتے میرا بیٹا ہوئے، میرے کملی والے نو کوئی نقصان نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ چشتیہ باد شریف۔ اتنا عرصہ اوتھے رہن تو بعد مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے چچا نو کیا، چچا جاؤ جا کے گل کرو کہ اگر میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ سچا ہے تے دیکھو تو اڈا جڑا معاہدہ ہے نا، اگر انہوں سیوک لگ گئی ہے تے پھر تے میرا بھتیجا سچا، جے او نہیں تے پھر جڑا جو مرضی ہو دینا آیا جے سمو کر کہے جا کے انہوں نے گل بات کی تھی۔ دوستو اور بزرگوں، انہوں نے جڑا معاہدہ تحریر کیتا سی نا اے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دے نال مفاتحہ کرنا ہے، وہ جس وقت پڑھیا تو وہ دیکھیا لایا تے انہوں سیوک لگی سی، اگر کوئی جگہ باقی سی جتے سیوک نہیں سی لگی تو محمد مصطفیٰ دا نام سی، اللہ دا نام سی، باقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وہ قربانی سی جنہی سب تو بڑی حضرت ابو طالب نے پیش کی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جدوں حضرت خدیجہ کبریٰ انہوں نے دنیا تو پردہ فرمایا، اس سال عام الحزن کا سال قرار دے دیا۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ دی حیاتی دی وچ دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ خصائل اور کمالات آپ جب بیان فرماتے سن تے کہتے سن خدیجہ ہوئے جنہاں دے پیٹ چ میری اولاد ہوئی ہے کسے چ نہیں ہوئی۔ ادو حضرت ماریا قبطیہ دے نال آپ دا نکاح نہیں سی ہویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صاحبزادگان وہ حضرت ماریا قبطیہ دے بطن اطہر دے وچوں پیدا ہوئے، اور انہاں دا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ تو بعد ہویا، لیکن جس وقت آپ نے اے فرمایا کہ میری ساری اولاد وہ ہوئی ہے خدیجہ کبریٰ دے بطن دے وچوں، ادو تک انہاں دا نکاح نہیں سی ہوا جدو آپ نے اے فرمایا، تے بعد دے وچ انہاں دا اے نکاح کیتا تے آپ دے صاحبزادے جنہیں آپ دے ابراہیم اور محمد انہاں دے بطن دے وچوں پیدا ہوئے۔ دوستو اور بزرگو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دے خدیجہ کبریٰ دی انہی نسبت اور تعلق سی کہ جیڑیاں خدیجہ کبریٰ دیاں سہیلیاں سن جدوں قربانی کرنی انہوں نے گھر دے وچ انہوں نے گوشت کرنا، جدوں کوئی چیز تقسیم کرنی پہلا انہوں نے گھر وچ کرنی ہے کہ خدیجہ دی سہیلیاں سن، انہاں محبت اور پیار کرنا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے سامنے جس وقت آپ دے کمالات دا بیان کرنا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ رشک آ گیا، آپ نے کیا کہ تسی اس بڈی کو یاد کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین ازواج مطہرات دیتی نے، اشارہ اپنی طرف کیتا تے کملی والے نے ناراضگی دا اظہار کیتا، آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ دے بارے وچ میں تو تکلیف نہیں پہنچانی، سبحان اللہ، منع کر دیا۔ اے سب سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سن؟ والدہ ماجدہ سن، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
اہل جنہ نے جنت دیا مالک نے لیکن انہاں دی اپنی جنت او خدیجہ الکبریٰ دے قدماں دے وچ کہ رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات صدیق خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او دے جنہاں دی جنت جن حضرت بی بی فاطمہ دی جنت انہاں دے قدماں دے دوستان محترم سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت انہاں دی شان اے سب تو بڑی ہے کہ سب تو پہلا اسلام قبول کرنے والیاں بندیاں چوں بھی بچیاں چوں بھی ہر ایک جو پہلا اگر اسلام قبول کیتا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ رب العزت انہاں دے درجات نوں بلندیاں عطا فرمائے سانوں انہاں دی غلامی نصیب فرمائے انہاں دے رب العالمین مزید تو مزید درجات نوں بلندیاں اللہ کی میریاں نوازات نصیب فرمائے آمین